اب آپ کے سامنے آج کا اہم درس اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی۔ ان کا موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل، اور پھر اس کے بعد سوال و جواب۔ الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا فیہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، میرے موضوع کا عنوان آپ نے سن لیا ہے کہ قربانی کے احکام و مسائل۔ چونکہ ان دنوں میں مسلمان قربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے، جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری، اور مسلمان قربانی کے اس عظیم شعار کو اور اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے گفتگو کرنا وقت کی ضرورت بھی ہے، اور یہ معلومات ہر مسلمان کے پاس پہنچنی چاہیے۔ قربانی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ قربانی کا معنی کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ اس زمین پر انسانیت کی تاریخ قدیم ہے۔ اس زمین پر پہل جو انسان آ کر آباد ہوئے اور ان کا بسیرا ہوا، ہمارے بابا جان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس زمین پہ آ کر آباد ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی، اور ان کی اولاد جب جوان ہوئی تو اسی وقت سے قربانی کا وجود اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ان کو حق کے ساتھ بیان کیجیے، جب انہوں نے اپنی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ بتلا رہی ہے
کہ قربانی کی تاریخ اس دنیا میں اس زمین پر اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں پائے جانے لگے اس وقت سے قربانی کا وجود موجود ہے۔ آج ہم جس قربانی کا تذکرہ کریں گے وہ قربانی وہ ہے عظیم الشان قربانی کہ جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ رب العزت کو یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسے سنت قرار دے دیا، اس کو طریقہ بنا دیا۔ اس قربانی کا تذکرہ کرنے کے ضمن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم یہ طرز عمل، یہ قربانی کا طریقہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سنت بنا دیا۔ اس قربانی کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، امام الموحدین، ان کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے۔ بڑے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام انبیاء بنی اسرائیل، یعنی اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سید الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت اسلام دی، دعوت توحید دی، اور قوم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کو آگ میں ڈالا اور ان کو بڑے امتحانات میں سے گزارا۔ امتحانات میں سے گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو غلام حلیم کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے فرزندان گرامی کو 2 القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہا کے ساتھ، تو جہاں غلام حلیم کا تذکرہ ہے اس سے مراد سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دوسرا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، عین کے ساتھ، جہاں غلام علیم کا تذکرہ ہے اس سے مراد سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی۔ 86 برس، 80 اور 6 86 برس، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے 14 سال چھوٹے تھے۔ یعنی جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، 100 برس تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے امتحانات لیے۔ ابھی آپ کے یہ فرزند گرامی اکلوتے بیٹے ہیں اور بڑھاپے میں عطا ہوئے ہیں 86 برس کی عمر میں، ابھی ماں کا دودھ پی رہے ہیں شیر خارگی کے زمانے میں، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کو ملک شام سے ساتھ لو اور مکہ معظمہ میں چھوڑ کے آئیے جہاں آج بیت اللہ شریف موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی بخوشی قبول کیا اور اس میں پورے اترے۔ اپنی زوجہ طاہرہ
سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے فرزند گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ اس کے بعد گاہے بگاہے ابراہیم علیہ السلام ان کو ملنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے، حتیٰ کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابھی تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، جب اس عمر کو پہنچے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوتا ہے، کچھ اپنے کام کاج کرنے کے قابل ہوتا ہے، لڑکپن کا دور ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اس عمر کو پہنچے تو ایک اور امتحان آ گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس امتحان کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ صافات میں کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کچھ کرنے کے قابل ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ وہ اپنے اس اکلوتے اکیلے، ابھی دوسرا بیٹا پیدا نہیں ہوا، اس اکلوتے فرزند ارجمند کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رؤی الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اللہ کا یہ حکم پا کر ملک شام سے چلے اور مکہ معظمہ میں پہنچے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ موجود تھے۔ تو آ کر یہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ اپنے بیٹے کو یہ خواب سنایا تو فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور یقین جانیے آج اگر ہم اپنے تصور میں یہ بات لائیں کہ اکیلا بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا ہے، رب حب لی من الصالحین دعائیں کر کر کے لیا ہے، اور جب وہ بیٹا اس دور میں پہنچا ہے کہ جب اس کی ہر ادا بھلیل انسان کو معلوم ہوتی ہے اور باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کسی بیٹے کو ذبح کیجیے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے حوصلے ہیں، یہ انہی کی اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ایسے امتحانات اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ ہمیشہ پورا اترتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا اور وہ ان آزمائشوں پہ پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ رب العزت نے اس کے صلے میں فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ اب جب یہ خواب دیکھا تو آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا خیال کیا ہے، بیٹے سے پوچھا۔ اور بیٹا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نبی اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، اور یہ خانوادہ ہی اتنا مبارک خاندان، اتنا برکت والا خاندان کہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو بھی حکم دیا ان کی ہر ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ جو شخص بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف جو ان سے تعمیر کروایا اس کا طواف کرنے کا حکم دیا، مقام ابراہیم اس خاندان کی یادگار، آب زمزم اس خاندان کی یادگار، صفا مروہ کی سائی۔ بھئی یہ دو بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا میری بات سنیں، کیونکہ مقرر کے سامنے بیٹھ کر بات کریں تو وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اپنی باتیں یہ ڈیلے کر دیں، اگر کوئی ضروری بات ہے تو باہر جا کر لیں، پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ مجلس کے آداب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو بات کر رہا ہو اس کی بات کو سنا جائے۔ سامنے بیٹھ کر اپنی بات کریں تو آدمی، وہ کہتے ہیں نا کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب انسان کے ذہن میں متلاطم ہوں خیالات۔
اس لیے توجہ سے میری بات سنیں. اگر کوئی بہت ضروری کام ہے اپنے موبائل وغیرہ بھی بند کر دیں, چند منٹ کی بات ہے, آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں کچھ لے کر جائیں. اب دیکھیے میرے ذہن سے وہ مضمون ہی جو غائب ہو گیا جو میں تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا تھا, اس لیے گزارش ہے کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہو, میں بھی اسے متنبع کر دوں, تو وہ ساتھی فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھے. آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں تو بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے, اس لیے کہ ڈرائیور کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپس میں مشورے, آپس میں باتیں یا نیند پوری کرنے کے لیے نہیں, بلکہ توجہ کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اور پورے ہمہ گوش ہو کر میری گفتگو سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو عرض کر رہا تھا کہ اس خاندان کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ اتنا مبارک خاندان کہ ان کی یادیں, وہ رمی جمرات, جہاں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو حج کے موقع پر, وہ بھی اسی خاندان کی یاد ہے. اللہ رب العزت نے ان کو حج یا عمرے کے ارکان بنا دیا, واجبات بنا دیا. تو یہاں پہ یہ قربانی, یہ بھی اسی خاندان کی یاد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اپنے فرزند گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں, ایک مدت کے بعد باپ ملنے کے لیے آیا ہو اور اولاد کو شوق ہو, گھر والوں کو شوق ہو کہ ہمارے گھر کے سربراہ والد گرامی, بیوی کو شوق ہو کہ میرا شوہر ملاقات کے لیے آئے ہیں, تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور یہ توقع ہوتی ہے کوئی گفٹ لے کر آئے ہوں گے, کوئی ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے ہوں گے. لیکن یہ بہت اونچے لوگ ہیں انبیاء علیہم السلام. اللہ رب العزت نے ان کو جو عظمت عطا کی ہے یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں. باپ آئے تو پیغام لے کر آئے اور بیٹے کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. کیا خواب بیان کیا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہم سارے لوگ والد بھی ہیں, صاحب اولاد بھی ہیں, اور اپنے والدین کی اولاد بھی ہیں. تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ سمجھ میں تو یہی جواب آتا ہے کہ ابا جان اتنی دیر کے بعد ملنے کے لیے آئے, میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, اور خبر بھی کیسی لے کر آئے کہ آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے. بیٹے نے یہ نہیں کہا. یہ بڑے عظیم لوگ, اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام عطا کیا, میں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان, آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے, اللہ کی طرف سے آرڈر دیا گیا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, اس پر عمل کیجئے, اس حکم کی تعمیل کیجئے. مجھے حکم عدولی کرنے والا نہیں, پس و پیش کرنے والا نہیں, ہچکچاہٹ پیش کا شکار ہونے والا نہیں, بلکہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے, صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ ہماری یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہی بات ہمیں بتائی گئی اس قربانی کے ضمن میں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی, میری نماز بھی, میری قربانی بھی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری زندگی بھی, میری موت بھی, میری زندگی بھی, میری موت بھی. للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ, جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت, اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین. تو جب بیٹے نے رضامندی ظاہر کی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے, تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے. جس طرح
قربانی کے لیے ذبح کرتے وقت لٹایا جاتا ہے، اس طرح اپنے بیٹے کو لٹایا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پورا اللہ رب العزت نے منظر پیش کیا قرآن پاک میں، فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، باپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار، بیٹا اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کروانے کے لیے تیار، بیٹا اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار، اور باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیے فلما اسلما، یہ ہے اسلام، اسی کا معنی ہے اسلام۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے مطیع ہو جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اسی کا نام اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، پھر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، کوئی تردد نہ کرے، سر تسلیم خم کر دے۔ یہ نہ کہے کہ سوچ کر بتلاؤں گا، یہ نہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے لیکن فلاں نے بھی تو کم نہیں کہا۔ کسی کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر سیرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اس لیے یہ انہوں نے پیش کیا تو اللہ فرماتے ہیں جب دونوں باپ اور بیٹا اس حکم پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا لیا، یعنی پیشانی زمین کے ساتھ کو چھو رہی تھی، چھری چلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں۔ بالکل اللہ رب العزت نے جب ان کا عزم، اللہ دل کے ارادوں کو جانتا ہے، ان کا عزم مصمم دیکھ لیا، پختہ ارادہ دیکھ لیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نادیناہ ونادیناہ، ہم نے آواز دی، ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بیٹا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، آپ کا امتحان مقصود تھا۔ آپ میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اور آپ کا بیٹا میری راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم نے آپ کے اس صدق کے دل اور ارادے کی سچائی کو اور عزم کی پختگی کو دیکھ لیا۔ اب ہم نے آپ کو یہ اعزاز بخشا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، محسنین کو، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ لیکن خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کوئی آزمائش، یہ قربانی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بیٹے کو ذبح کرنا اور بیٹے کا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونا، اور بیٹا بھی اکیلا ہو، اکلوتا ہو، بڑھاپے میں ملا ہو، بہت بڑی۔ خود اللہ رب العزت فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے صلے میں ان کو کیا عطا کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ان کو ایک ذبح عظیم عطا کیا۔ وہ ذبح عظیم کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے دمبا بھیجا اور اس کو ذبح کروا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچا لیا، امتحان میں کامیاب نکلے، اور یہ قربانی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا اور طریقہ بنا دیا۔ اسی لیے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، اس قربانی کا حکم کیا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں دو رائے اختیار کی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ قربانی سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی،
جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان کرتے ہوئے صحابی بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں حکم دیا، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے بعد قربانی کیجئے۔ تو یہاں سے بعض علماء نے کہا کہ قربانی سنت موقدہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قربانی ہر اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے جانور میسر کیا ہے، جانور خریدنے کی اس کے پاس استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور ان کی دلیل بھی یہ ہے قرآن پاک کی آیت فصل لربک وانحر، اس میں امر ان کے نزدیک وجوب کے لیے ہے۔ اور دوسرا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعہ، جس آدمی کے لیے قربانی کرنے کی استطاعت موجود ہو، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت موجود ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہ جس نے پہلے عید نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تھا، تو اس کو حکم دیا تھا کہ یہ آپ کا عام یہ قربانی نہیں ہوئی، عام یہ گوشت کے لیے آپ نے جانور ذبح کیا، اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرو۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، اس کے لیے قربانی کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، اور یہ حدیث بھی صحیح سنن ابن ماجہ میں ہے، ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کرنا لازمی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ سنت موقدہ ہے، حتی الامکان انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال بہت پہلے سے چلا آیا ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدنا اور جانور ذبح کرنا یہ افضل ہے، یا وہ قربانی کے لیے جو رقم مختص کی ہے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، یہ رقم یہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی بیوہ عورت کو دے دیے جائیں، صدقہ کر دیا جائے، کسی بچی کی شادی کے لیے پیسے دے دیے جائیں، کون سا عمل افضل ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قربانی اسلام کا ایک شعار ہے، قربانی کے پیسے صدقہ کرنا درست نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی کرے۔ اس لیے ایک تو اس سنت پر عمل ہوگا، اور دوسرا اس طرح تو اسلام کا یہ شعار ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اس لیے حضرت سعید ابن مسیب جو سید التابعین ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ، میں بکری قربانی کے طور پر ذبح کروں، احب الیہ، مجھے اس بات سے زیادہ پسند اور محبوب ہے، من ان اتصدق ب100 درہم، مجھے 100 درہم کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں بکری یا دمبا چھترا اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر ذبح کروں۔ اس لیے قربانی کی جس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی ہی کرنی چاہیے۔ ہاں صدقہ و خیرات اپنی پاکٹ سے کرے الگ سے، لیکن قربانی کے پیسے یا قربانی نہ کرنا اور وہ پیسے صدقہ کرنا اور اسلام کے اس سنت پر عمل نہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ قربانی جن لوگوں پر جن کے پاس استطاعت ہے اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ قربانی کریں، تو یہ قربانی کتنے لوگ کریں اور کتنے لوگوں کی طرف سے کفایت کرے گی، اور پھر قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، پھر قربانی کے جانور کو ذبح کیسے کرنا چاہیے، اس کا گوشت کیسے تقسیم کرنا چاہیے، ان سب مسائل پہ بالاختصار گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو قربانی کا جانور یہ کیسا ہونا چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی وہ اس طرح ہے کہ قربانی کے لیے جو شرائط ہیں 6 شرائط علماء نے بیان کی ہیں اور ترتیب وار ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں تو آپ کو قربانی کا پورے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ پہلی نمبر پر پہلی شرط یہ ہے ان تکون من بہیمۃ الانعام، کہ قربانی انہی جانوروں کی جائے جن کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، جن کے بارے میں نص موجود ہے، وہ بہیمۃ الانعام ہیں۔ اور وہ کون سے جانور ہیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا؟ ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جانور ہیں جن سے قربانی کی جائے گی۔ پہلے نمبر پر بکرا اور اس کی مؤنث، بکرا اور بکری۔ دوسرے نمبر پر جن کے جسم پر اون ہوتی ہے، دمبا اور اس کی مؤنث، یا چھترا اور اس کی مؤنث، 4 ہو گئے۔ پھر گائے اور اس کا مذکر، بیل اور گائے۔ پھر اونٹ مذکر اور مؤنث۔ یہ 8 جانور ہیں جو قربانی میں کیے جا سکتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو باقی جانور ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی، بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ بھینس کی قربانی، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، راجح قول یہ ہے کہ قربانی کے جانور انہی تک محدود رکھے جائیں جن کے بارے میں نص موجود ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اور وہ صرف یہی جانور موجود ہیں۔ بھینس اللہ کے علم میں تھا کہ بھینس بھی ایک جانور ہے، بھینس حلال ہے، جانور بھینس حلال ہے، اس کا دودھ پینا حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن قربانی کے سلسلے میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، گائے کا ذکر ہے۔ اس لیے گائے کی قربانی تک محدود رہا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھینس اور گائے یہ آپس میں مشابہ ہیں، ایک ہی قسم کے جانور ہیں، اور جاموس بکر کے حکم میں ہے، تو یہ بات کافی نہیں اس کے لیے دلیل، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی اور جانور بھی ہیں جو مشابہ ہیں۔ مثال کے طور پر بکری، اس کے بالمشابہ ہے ہرن۔ ہرن جو جانور ہے بکری کے مشابہ ہے، حلال ہے اس کا گوشت کھانا، لیکن اس کو قربانی میں نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جو قربانی کے جانور ہیں اسی نس تک ان کو محدود رکھا جائے۔ یہ 2 الگ جنس سے ہیں، گائے الگ جنس ہے اور بھینس الگ جنس ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو قربانی انہی جانوروں کی جائے جن جانوروں کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور نص کے اندر ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پر قربانی کا جانور اس کی عمر وہ ہو جو شریعت نے قربانی کے لیے مقرر کی ہے، اور وہ عمر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمومی طور پر آپ کا حکم ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں 2 دانتہ جانور ذبح کیا جائے، قربانی میں 2 دانتہ جانور ذبح کیا جائے۔ 2 دانتہ جانور کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے دودھ والے دانت 2 دانت سامنے گر جاتے ہیں، سامنے والے 2 دانت گر جاتے ہیں، اس وقت 2 دانتہ ہوتا ہے۔ اس کی عمومی طور پر جو عمر کا حساب لگایا گیا وہ اس طرح ہے کہ بکرا، دمبا یا چھترا جب 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے دانت گرتے ہیں، اس وقت 2 دانتہ ہو جاتا ہے۔ گائے کا بچہ جب 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو 2 دانتہ ہو جاتا ہے عمومی طور پر، اور اونٹ کا بچہ جب 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں داخل ہوتا ہے تو 2 دانتہ ہو جاتا ہے۔ دانت گرنے کا اعتبار ہے، عمر کا اعتبار نہیں، دانت گرنے کا اعتبار ہے، لیکن عمومی طور پر اس عمر میں پہنچ کر 2 دانتہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں جو ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ قربانی میں جو جانور ذبح کرو وہ جانور مسنہ ہو، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان تؤثر علیکم۔ اگر یہ 2 دانتہ دمبا، چھترا، بکرا نہیں ملتا تو آپ نے فرمایا فتذبحوا جذعۃ من الضان، تو بھیڑ کا بکرا اگر 1 سال کا بھی آپ کو مل جائے اور 2 دانتہ نہ بھی ہوا ہو تو قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں، صرف بھیڑ کا بکرا بچہ، بکری کا بچہ نہیں۔ دمبا یا چھترا اگر 1 سال کا بھی مل جائے، کیونکہ جزا کی علماء نے تعریف کی ہے کہ جس کا 1 سال مکمل ہو جائے، دمبا یا چھترا اگر 1 سال کا مل جائے
اور دو دانتا نہ بھی ہو اور جانور نہ مل رہا ہو تو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں سب کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے ان تکون خالیۃ من العیوب، کہ قربانی کے لیے وہ عیوب جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ جانور ان عیبوں سے پاک ہو۔ وہ عیوب کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 عیب ایسے ہیں جن کی موجودگی میں قربانی کا جانور کفایت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا الارجاء البین ضلعها، لنگڑا پن، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور دوسرا عیب یہ بیان فرمایا والاوراء البین اورها، وہ جانور جس کی آنکھ خراب ہو، آنکھ سے بھینگا ہو، کانا ہو یا بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، یہ بھی قربانی کے اندر کفایت نہیں کرتا۔ اور تیسرا والمریضہ البین مرضها، وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کا مرض واضح ہو، بیماری کی وجہ سے اس کا مرض ہے وہ واضح ہو، تو بیمار جانور بھی قربانی میں نہیں لگایا جا سکتا۔ اور تیسرا والاجفاء التی لا تنکی، اور اتنا دبلا پتلا اور عمر رسیدہ جانور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا بھی ختم ہو چکا ہو، مغز بھی ختم ہو چکا ہو، تو یہ جانور بھی قربانی میں نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی قربانی کے اندر بے عیب اور موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے۔ اب کچھ امور ایسے ہیں بعض احادیث میں کہ جس کے کان کا زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، جو جانور اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یہ سارے کے سارے عیب ہیں جو ایسا جانور قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو عیب شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر جو جانور پیدائشی طور پر اس کے سینگ نہیں ہیں تو یہ عیب نہیں ہے، ایسا جانور قربانی میں لگایا جا سکتا ہے۔ ایک گائے ہے یا اس کے 2 تھن ہیں مثال کے طور پر پیدائشی طور پر، تو یہ بھی عیب نہیں ہے۔ ایسی گائے بھی اگر اس کے اندر اور کوئی عیب نہیں تو قربانی پہ لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، یعنی کوئی جانور اگر خصی ہے، دمبا، بکرا، چھترا یا بیل وغیرہ، تو بلکہ قربانی میں ایسا جانور کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے قربانی کے طور پر، تو وہ دونوں جو تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے موجوعین، دونوں خصی تھے، تو خصی ہونا بھی عیب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ۔ تیسری شرط یہ ہے قربانی کے جانور کے لیے، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ قربانی کر رہا ہو اس کی ملکیت میں ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا حق نہ ہو، یعنی کسی نے گروی رکھا ہے کسی کے پاس جانور اور وہ جانور کوئی قربانی نہیں کر سکتا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ قربانی کے محدود وقت کے اندر، قربانی کے لیے مقررہ وقت کے اندر وہ جانور ذبح کیا جائے۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ عید نماز کے بعد سے شروع ہوگا۔ اگر کوئی عید نماز سے پہلے جانور ذبح کرے گا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ عید نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک قربانی کے 4 دن ہیں، قربانی کے 4 دن ہیں، یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، ایک عید کا دن اور 3 دن اس کے بعد، کیونکہ عید کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں اور باقی دن جو ہیں اس کے بعد ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذو الحج کے سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق یہ جانور ذبح کرنے کے دن ہیں، قربانی ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو یہ اس محدود وقت کے اندر ہو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جائے، ذو الحج کا پہلا عشرہ یعنی ذو الحج کا چاند طلوع ہو جائے، تو ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں قربانی کرنے تک اس کے لیے حکم یہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر، جب آخری عشرہ جب ذو الحج کا پہلا عشرہ، ذو الحج کا عشرہ ذو الحجہ
پہلے 10 دن جب ذوالحج کا پہلا عشرہ داخل ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا بِشْرِهِ شَيْئًا، تو وہ اپنے بال اور جسم سے کوئی چیز نہ لے، مثلا اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ تراشے، اپنی مونچھیں نہ کاٹے، اور اپنے بال وغیرہ جسم سے نہ تراشے، اور نہ ہی اپنے اتارے، اور نہ ہی ناخن تراشے۔ اب یہ حکم ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازمی ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا گناہ گار ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کرنی ہے گھر کے سربراہ نے، قربانی کرنی ہے گھر کے سربراہ نے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ بکرا، دمبا یا چھترا یہ گھر کا سربراہ کرے گا یا تمام افراد کریں گے گھر کے جو بالغ افراد ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاۃ واحدہ تجزی عنک وعن اہل بیتک، ایک بکری، ایک دمبا، ایک چھترا یہ گھر کے سربراہ اور اس کے جو ماتحت لوگ ہیں جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کی طرف سے کافی ہوگا، ان کی طرف سے کافی ہوگا۔ ایک دمبا، ایک بکرا، ایک چھترا، یہ گھر کا سربراہ۔ اور گھر سے مراد کیا ہے؟ گھر سے مراد یہ ہے کہ اگر کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے، ایک آدمی کی کفالت میں ہے سب، بھلے 2-3 بیٹے کمائی کر کے لاتے ہیں اور باپ کو لا کر جمع کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ ہی ان کا سارا سسٹم ہے، تو گھر کا سربراہ اگر قربانی کر دے گا تو سب کی طرف سے کافی ہوگی۔ لیکن اگر ہر بیٹا اپنے طور پر الگ الگ ہے، اپنی کمائی کرتا ہے اور اپنا کھانا پکاتے ہیں، تو اس کی طرف سے قربانی، اس کی اور اس کے بیوی بچوں کی طرف سے، وہ سب کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ ایک بکرا، ایک دمبا اور ایک چھترا سب کے لیے قربانی کرنا لازمی نہیں ہے۔ جب یہ حکم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ تو اس کی پابندی کرے گا، لیکن کیا اس کے گھر والے بھی اس کی پابندی کریں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ نہیں، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اراد ان یضحیہ، وہ اس کی پابندی کرے گا۔ لیکن دوسری رائے جو ہے وہ زیادہ اس سے قوی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد، کیونکہ قربانی سب کی طرف سے ہو رہی ہے اور ثواب میں سارے شریک ہیں، تو سارے اس کی پابندی کریں گے، گھر کے تمام افراد اس کی پابندی کریں گے۔ اگر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، کیا وہ بھی پابندی کرے گا اس کی؟ تو جو قربانی نہیں کرنا چاہتا اس پر یہ پابندی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کی پابندی کرے گا تو اس کو قربانی کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے، ارأیت ان لم اجد اضحیہ الا اضحیۃ انثی، کہ حضرت میرے پاس قربانی کے لیے اور کوئی جانور نہیں سوائے ایک دودھ دینے والے جانور کے ہے، سوائے ایک دودھ دینے والے جانور کے وہ میرے پاس ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو آپ نے فرمایا لا، دودھ دینے والے جانور کی قربانی نہ کرو، اس کا آپ دودھ پی رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ پابندی کر لیں کہ وَلَٰكِن تَأْخُذْ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَشَارِبِكَ وَتَحْلِقْ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر آپ پابندی کریں گے، اپنے بال نہیں کاٹیں گے، اپنے ناخن نہیں تراشیں گے، حتیٰ کہ قربانی نماز عید کے بعد جب قربانیاں ہو جائیں گی پھر یہ عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ آپ کی پوری قربانی شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ اس حدیث کو بعض علماء نے کہا ضعیف ہے اور بعض نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اسی پر زیادہ فتویٰ علماء کا کہ اگر کوئی پابندی کر لے گا انشاءاللہ اس نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ گائے کے اندر 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 7 حصے دار۔ گائے کے اندر اکیلا آدمی بھی گائے کر سکتا ہے، اکیلا آدمی بھی اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس میں شرکت کرنا چاہیں تو گائے کے اندر 7 حصے دار اور اونٹ کے اندر بھی 7 حصے دار ایک حدیث میں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو اس روایت میں ہے کہ ہم سفر میں تھے تو نبی پاک سے عید کا وقت آ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے ہم، تو ہم اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوتے تھے۔ تو دونوں احادیث کو علماء نے اس طرح جمع کیا ہے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ اونٹ کے اندر بھی 7 حصے دار شریک ہوں، لیکن اگر سفر میں ہوں، انسان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں تو 10 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوں کہ جن کے پاس مالی وسائل اتنے نہیں اور وہ زیادہ تر فقراء اور مساکین ہیں لیکن قربانی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ 10 لوگ بھی مل کر ایک اونٹ کے اندر حصہ ڈال لیں تو 10 کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح علماء نے اس کو تطبیق دیا اور اس طرح جمع کیا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت انسان کی ایک نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، اور دوسرا
قربانی کے جانور کو لٹا کر انسان یہ دعا پڑھے اور قربانی کا جانور ذبح کرے، اللہم ھذا منک ولک فتقبلہ منی، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنے جانور کو ذبح کرے۔ اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد قربانی کے جانور کا گوشت یہ مستحب ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، خواہ اسی دن کھا لیں خواہ اس کو فریز کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا حصہ فقراء اور مساکین میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ تو ایسے کرنا مستحب ہے۔ بہت سارے مسائل قربانی کے اور بھی جو باقی رہ گئے، لیکن یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب آپ کے جو سوال ہیں جائز ہیں، جو سوالات ہیں آپ کے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو جو قربانی کے موضوع سے متعلق ہیں، پہلا یہ ہے، یہ کیا ہے؟ شیخ امتی کو جائز ہے کہ انبیاء کے نام پر قربانی کرنا؟ محترم بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہماری قربانیوں کے، ہمارے عمل کے محتاج نہیں ہیں۔ دوسرا، اس کے بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی ہو۔ اس سلسلے میں جو روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، وہ روایت سخت ضعیف ہے، وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو قربانی کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو زندہ ہے وہ زیادہ اس آرڈر کا زیادہ پابند ہے کہ یہ نہیں جائز درست کہ انسان اپنی طرف سے تو قربانی نہ کرے اور اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کرے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، اور اگر اپنے والدین کی طرف سے بطور صدقہ کے قربانی کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ان کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے یہ بہتر ہے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص والدین کی طرف سے قربانی کرے گا وہ عام صدقہ شمار ہوگی، پھر وہ سارا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ ان کو اس کا پورا ثواب ملے۔ دوسرا سوال یہ ہے، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ والدین کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اپنی قربانی کرے، یہ نہیں کہ اپنی قربانی چھوڑ کر، کیونکہ جو فوت ہو گئے ہیں ان پر یہ حکم لازم نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اس کے پابند نہیں ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ وہ صدقے کے طور پر کرے گا اپنے والدین کی طرف سے قربانی تو انشاءاللہ اللہ اس کو ثواب دے گا۔ قربانی اپنی طرف سے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور دوسرے کی طرف سے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قربانی کے لیے انسان اللہم تقبل منی وعن اہل بیتی بسم اللہ واللہ اکبر، اور اگر کسی کی طرف سے کرنی ہے وکیل بن کر تو پھر اس کا نام وہاں لے اور نیت کر کے قربانی کر دے، تو یہ قربانی جائز ہے، اور یہ باقی دوسرا اس کا حصہ اس کا جواب آ چکا ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصے میں کرنا زائد ہے، مگر اگر غریب محلے میں نہ ملے تو وہ حصہ کو کیا کرنا چاہیے، اور قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، قربانی کا غریب تو ہوتے ہیں، ہر محلے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو اگر نہیں تو قربانی کا گوشت سارا بھی تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں رکھ کر باقی پھر اپنے عزیز و اقارب جو اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو اگر وہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، یا ویسے اس کی تالیف قلب کے لیے کہ وہ آپ کی طرف تھوڑا مائل ہو، تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت۔ یہ دیکھیے سوال کیسا پیارا سوال آیا ہے ماشاءاللہ، کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو بکرے کی قربانی دی گئی تھی اس کا گوشت کیا کیا گیا تھا؟ میرے بھائیوں، ایک بات بتائیے، یہ جو دمبا چھترا ہم لیتے ہیں، یہ گھاس بھوس کھا کے چرنے والا، پلنے والا، اس کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کو ہم ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتے، پائے بھی جو ہے نا وہ بھی ان کا شوربہ بھی پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دمبا جو اللہ نے اسپیشل بھیجا ہوگا، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے اولاد نے اور ان کے جو وہاں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو ویسے پھینک دیا ہوگا؟ تو مفہوم یہ ہے کہ لازمی طور پر انہوں نے وہ کھایا ہوگا۔ یہ اس لیے اس میں، اور اس دمبے کے جو سینگ تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بیت اللہ شریف کے اندر لٹکے ہوئے تھے، آپ نے ان کو ڈھانپنے کا حکم دیا تھا،
اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تک بیت اللہ شریف کو ایک دفعہ نظر آتش ہو گیا تھا، آگ لگ گئی تھی اور اس کے اندر جو سامان جل گیا اس کے اندر وہ جل گیا، وگرنہ وہ موجود تھے بیت اللہ شریف کے اندر۔ تو یہ دمبا جو اللہ نے ذبح کروایا تھا تو اس کا گوشت وہاں اس دور کے لوگوں نے کھایا ہوگا۔ یہ سوال تو ہو گئے، اور اس کے بعد کون سے ہیں؟ ٹائم ہے اگر؟ ایک سوال ہے، ہاں جی۔ موضوع کے تحت صرف ایک نقطے پر بیان کیا تھا، یہ حدیث ہے، صرف ایک کہا تھا ثم لا تکن۔ شیخ نور محمد صاحب نے اپنی درس میں قیامت کی نشانیوں میں 6 نشانیوں کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کچھ بتایا نہیں۔ انہوں نے اپنے موضوع کے متعلق جو تھا وہ بتا دی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ اپنے ٹائم پھر آپ ان میں سے ایک یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کرو، ان میں سے موتی، میری موت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ تو گویا کہ آپ کی وفات کے بعد قیامت قریب ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اس میں پہلی نشانی بیان کی گئی موتی۔ ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا دوسری نشانی۔ ثم موتان، پھر کثرت کے ساتھ لوگوں کی وفات ہونا، کہ جس طرح بکریوں کے ریوڑ میں اگر کوئی بیماری آئے تو لوگ یک لخت وہ بکریاں فوت ہو جاتی ہیں، اس طرح لوگوں کا، اور یہ گزر چکی ہیں۔ ثم استفاضۃ المال، چوتھی نشانی یہ کہ مال کا اتنا زیادہ ہو جانا کہ حتیٰ کہ آدمی کو اگر 100 دینار بھی دیا جائے تو وہ ناراض ہوگا، 100 دینار بھی اگر اس کو دیا جائے تو وہ ناراض ہوگا۔ پھر ایسا فتنہ کہ جو ہر گھر میں داخل ہوگا۔ پھر ہدنہ ہوگا، یعنی جنگ کے دوران ایک جو امن کا وقت ہے وہ بینکم و بین الاسفر، اور یہ 6 نشانیاں اس طرح بیان کی گئی، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ جو ساتھی دیکھنا چاہے حضرت عوف ابن مالک، حضرت عوف ابن مالک کی حدیث ہے بخاری شریف میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔